ماشاءاللہ، اللہ مزید ترقیات سے نوازے۔ اس کے بعد میں اولیاء کے ایک طالب علم کو شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ اس سے میری مراد صابر اقبال پٹیل کہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ ماشاءاللہ، عمر ابھی جس موصوف نے تقریر پیش کی حضرت عمر پر، تو حضرت عمر کے نام میں ہی کچھ ایسا جوش ہے کہ بہت سارے طلبہ نے بہت سارے انعامات یہاں پر پیش کر دیے ہیں۔ موصوف سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے انعامات وصول کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ مجزل العطایا علی البرایا احسانا وفضلا وبرا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن، صدق اللہ العظیم۔ یہ فتنوں کی فراوانی، یہ ظلموں کی ہراسانی، یہ فتنوں کی فراوانی، یہ ظلموں کی ہراسانی، مسلمان قوم کو دے رہی ہے در سے بیداری۔ اٹھو، اب کب تک تم خواب غفلت کی نظر ہوں گے؟ اٹھو، اب کب تک تم خواب غفلت کی نظر ہوں گے؟ تمہاری تیغ کے نیچے کمینوں کے جگر ہوں گے۔ مجلس کے روح روا، صدر محترم، علم و فقہ کے ترجمہ، علماء عمم، دین حنیف کی شیدائیوں، احباب حکم، باعث فخر و دیشا، مہمانان بزم، شاہ قونین کے قرباں، پاسبان حرم، پیکر نور ایمان، بزرگان محترم، حضرات، آج مسلمان جس دور سے دوچار ہو رہے ہیں، جن حالات کا شکار ہو رہے ہیں، جن مصائب سے نبرد آزما ہے، وہ ہے فتنہ انگیز و شر انگیز دور۔ چونکہ اسلام صدق و صفا، امن و اما، عدل و وفا کا درس انسانیت کو دیتا ہے، ہر موڑ پر گمراہی کی سیاہ بادلوں کو چیر کر حق کے شہاب پاروں کو جگمگاتا ہے، قدم قدم پر ضلالت کی موجیں تلاطم کو الٹ کر بھڑکی ہوئی انسانیت کو راہ جنت کی طرف گامزن ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ جو اسلام دشمن، دین، بیزار، شیطان، دوست، فرقہ پسند لوگوں کے طبع و مزاج کے سراسر خلاف ہیں، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان عروج و بلندی کے پہاڑوں پر چڑھ کر صدائے حق کا اعلان کریں، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان قیصر و کسریٰ کو زیر دست کر کے ان کو اسلام پر جمع دیں، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان بیت المقدس کو حاصل کر کر معبودان باطل کو تہس نہس کر دیں، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان معاشرے میں سرخرو اور سر بلند ہو کر بے لگام قوموں کی باغدور کو تھام لیں، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان عزت و شرافت کو جز زیست بنا کر حب خداوندی کے جام کو زیر لب کر لیں۔ حضرات، آج مسلمانوں پر فتنوں کا ایک انبار ہے، جس کی داستان سے اخبار خون بہا رہے ہیں، جدھر دیکھو مسلمان بربادی کے عمیق غاروں میں گرا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا خون ارزا ہو رہا ہے، ان کی مظلومیت کو دیکھ کر شیطان فرحاں ہو رہا ہے۔ کہیں تو مسلمانوں کے خون کی رنگینیوں سے اپنے محلات کو مزین کیا جا رہا ہے، کہیں تو مسلمانوں کے محلات کو فتنوں کی آگ لگا کر بے امن کیا جا رہا ہے، کہیں تو مسلمانوں کے ایمان کے بے خبری کے خاطر ان کے مساجد کا انہدام کیا جا رہا ہے۔ الغرض مسلمانوں پر نہ صرف جانے حملے ہو رہے ہیں، بلکہ
کہ ان کے مضبوط و مستحکم ایمان کو نت نئے فرقوں کی آڑ میں کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اسلام دشمن ہوس بری نگاہوں سے للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ غیر قوم مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر عرصے دراز کے پھکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ گویا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہوگا اور اس دسترخوان پر یہود و نصارہ ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جیسے کہ تناول طعام کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اس دسترخوان پر بجائے کھانے پینے کے اشیاء کے کمزور مسلمان ہوں گے۔ ٹھیک یہی دور آج دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو ہر طرح سے محصور کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے حقوق حکومت ہی کے جانب سے طلب کیے جا رہے ہیں۔ کوئی ان کی لاٹھی توڑنے والا نہیں، کوئی ان کے دست ستم کو موڑنے والا نہیں، یتیموں کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں، بیواؤں کی آہوں کا کوئی فکر نہیں، بچوں کی بلبلاہٹ کا کوئی غم نہیں، گویا کہ ان کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے۔ ستم ظریفی کا حال دیکھو، وہ خون کی مہندی لگا رہے ہیں۔ ستم ظریفی کا حال دیکھو، وہ خون کی مہندی لگا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کو لگا کر آتش وہ اپنے شمعیں جلا رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ کیسا زمانہ ہم پر رونما ہو رہا ہے، وہ قدم قدم پر ہمیں بیداری ایمان کا درس دیتا ہے، اتحاد کا پیغام دیتا ہے، مظلوموں کی آہوں میں ہمیں عبرت کے نغمے سنائی دیتے ہیں۔ حضرات، آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے بے پرواہ ہو کر اطاعت و فرما برداری کے روشن کرنوں سے اپنی زندگی کے تاریخ گوشوں کو اجاگر کریں۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتشار و خلفشار کی پیچیدہ راہوں کو پسے پشت ڈال کر اتحاد و اتفاق کے منتشر نگینوں کو زیور خلوص و محبت میں پرو دیں۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے سہارا و بے یار و مددگار مظلوموں کی صدائیں اپنے دل کے نہا خانوں میں محسوس کر کے ان کی زندگیوں میں مسرت کی ہوائیں چلا دیں۔ حضرات، یہ پرفتن دور اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اپنے شیرازی انتشار اور فرقہ پرستی کو ختم کر کے ایک ہو جائیں اور ان مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی امداد و اعانت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں جو فتنوں کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، موصوف نے بہت ہی بہترین انداز میں تقریر پیش کی۔ اب اس کے بعد میں اولیاء کے ایک طالب علم کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطابت دیتا ہوں۔